جب آدمی کا انتقال کا وقت ہو جائے گا وہ اپنی روح کو دیکھے گا، دیوانہ ہو جائے گا اپنی روح کو دیکھ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا۔ صالح آدمی، متقی آدمی کی روح جسم سے نکالی جاتی ہے، اور اگر گڑبڑی آدمی ہے اللہ تعالیٰ بے نمازی ہے اور شرابی ہے اور کبابی ہے اور نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہے، اس کی روح بھی سجدہ کرتی ہے، اس کی روح بھی سجدہ کرتی ہے، اور جب آدمی قیام میں ہوتا ہے تو اس کی روح بھی قیام میں ہوتی ہے، جب وہ رکوع کرتا ہے تو روح بھی رکوع کر لیتی ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو روح بھی سجدے میں جاتی ہے۔ اسی لیے روح کو انتظار رہتا ہے اس چیز کا کہ یہ شخص نماز کب پڑھے گا، کیوں؟ جسم کے بغیر روح اکیلے نماز پڑھے یہ اس کے بس میں نہیں ہے، تو وہ اس اعتبار سے محتاج ہے جسم کا کہ جسم کب نماز پڑھے، جسم کب نماز پڑھے۔ تو جو آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور وقت پر پڑھتا ہے تو روح اس سے راضی اور خوش رہتی ہے۔ اس کا اظہار کب ہوگا؟ وفات کے وقت، یہ طے ہے۔ جب آدمی کا انتقال کا وقت ہو جائے گا وہ اپنی روح کو دیکھے گا۔ سوال آج کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے دنیا میں اگر کوئی شخص اپنے روح کو دیکھ لے گا وہ تو دیوانہ ہوگا۔ کیا؟ کس کا؟ اپنے روح کا دیوانہ ہوگا، ہو گیا دیوانہ۔ اب اسے کہتے ہیں ابو جلدی کرو چلو ڈیوٹی نہیں جانا ہے، وہ کہتے ہیں ڈیوٹی کیا چیز ہے، دکان پر جاؤ نا، چل جلدی کر لو۔ وہاں گاہک انتظار کرتے ہیں، نہ وہ دکان پر جائے گا نہ وہ ڈیوٹی پر جائے گا نہ کچھ، اور بڑی مشکل سے اگر زور زبردستی سے اس کو کھلایا پلایا جائے ورنہ وہ اس سے بھی وہ اس کو بھی بھول جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا اپنے روح کو دیکھ کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن وفات کے وقت ہر شخص اپنی روح کو دیکھ لیتا ہے اور روح سے کلام کرتی ہے، وہ روایت میں بھی ہے۔ جب صالح آدمی، متقی آدمی کی روح جسم سے نکالی جاتی ہے، نکالی کہ وہ تو نکلتی ہے، غلاب دکھایا پھٹ سے نکلی، تو وہ اس شخص جس شخص کے بدن میں وہ روح تھی اسے کہا السلام علیکم کیا ورحمۃ اللہ، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو، اپنے آپ کو بھی آپ نے جہنم سے بچا لیا اور مجھے بھی بچا لیا، یہ روایت میں ہے۔ بس خوشی خوشی روح نکلتی ہے۔ اور اگر گڑبڑی آدمی ہے اللہ تعالیٰ بچائے، بے نمازی ہے اور شرابی ہے اور کبابی ہے اور نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے، دنیا میں اس نے روح کا حق ہی ادا نہیں کیا جس سے روح کو مضبوطی ملتی، تو روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلی بات جو کہتی ہے روح اس سے، وہ کہتے ہیں کہ لعنت پہ نہیں، کیا یہ کہتی ہیں لعنت ہو آپ کے اوپر، آپ نے آپ کو بھی برباد کیا، مجھے بھی برباد کیا آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو گناہوں میں مشغول رہتے تھے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، اعمال صالحہ نہیں کرتے تھے، لہو لعب میں مشغول رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا اور مجھے بھی تباہ کیا، برباد کیا، دونوں ختم ہو گئے، دونوں کے اوپر عذاب ہوگا۔ اس لیے روح بے چین و بے قرار رہتی ہے جب آدمی اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے۔ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی ملک میں ایک لڑکا آیا اور اس نے اذان دے دی، وہاں تو اور بھی لوگ تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ تھے، محو ہو گئے اس کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو انسان کی روح اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور روح سب اللہ کو پہچانتے ہیں، یہ تو انسان ہی ہے جو غافل ہے۔ ایسے کسی مجلس میں کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، کسی بہت بڑے قاری نے، تو قاری عبدالباسط عبدالصمد نے، تو جتنے بھی وہاں غیر مسلم تھے، کچھ مسلمان بھی تھے، تو سب نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں، آپ کو تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا سمجھ تو نہیں آ رہا ہے لیکن ہمارے دلوں پر اس کے اثرات آ گئے ہیں۔ تو روح نے ان کو سن لیا، تو اللہ کی آواز روح اس کو فوراً کیچ کر لیتی ہے۔